السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انفال انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 2 ہمارا چل رہا ہے، جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام انہضام یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو خوراک کھاتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اسٹمک میں جاتی ہے، کون کون سے پروسیس اس کے اندر انوالو ہیں، اس کی ڈائجیشن کس طرح سے ہوتی ہے، اور کھانے پینا کا جو ہے وہ ہمیں کتنا گیپ رکھنا چاہیے، کون کون سی چیزیں کھانی چاہیے، یہ سارا جو ہے نا وہ آج ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے کہ جس میں اس نے دکھایا ہوا ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ اس نے پیچیٹری گلینڈ دکھایا ہوئے ہیں، پھر ایسوفیگس دکھائی ہوئی ہے، اسٹمک جس کے اندر ہماری خوراک جو ہے وہ جا کے سٹور ہوتی ہے، لیور یعنی کہ جگر، اس کے ساتھ اور بھی اس کے انٹرنل آرگنز ہیں ہمارے۔ نیکسٹ اس نے سب سے پہلے بتایا ہوا ہے کہ میوکس کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں میوکس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کیونکہ میوکس اور سلائیوا جو ہے یہ مل کے خوراک کو لوبریکیٹ کرتے ہیں، گیلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تب جا کے جو خوراک ہے وہ ہماری آگے ہم اس کو اچھے سے چبا سکتے ہیں اور ہمارے حلق سے جو ہے نا وہ نیچے جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھیے اس نے کیا کہا ہوا ہے کہ یہ غذا کو گیلا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ معدے کی رطوبتیں اس نے بتایا ہوا ہے کہ غذا کے ہاضمے میں مدد کرتی ہیں۔ جگر کی رطوبتوں میں وہ کہہ رہا ہے کہ فیٹ کے بڑے ذروں کو چھوٹے ذروں میں توڑتی ہیں تاکہ یہ جذب اور ہضم ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو فیٹ ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ جو ہماری ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس کے جو بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں ان کو چھوٹے ذروں میں توڑ دیتا ہے، چھوٹے پیسز میں توڑ دیتا ہے۔ اس کا توڑنے کا کیا وہ کس لیے یہ کام کیا جاتا ہے؟ تاکہ یہ خوراک جو ہے وہ اچھے سے جذب ہو جائے، ڈائجسٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ انزائمز یعنی کیمیائی خمیر یعنی انزائمز منہ، معدے، آنتوں اور لبلبے سے خارج ہونے والے انزائم غذا کے بڑے ذروں کو چھوٹے ذروں میں توڑ دیتے ہیں تاکہ غذا آنتوں کی دیواروں میں سے جذب ہو سکے، ٹھیک ہے۔ ہاضمہ یعنی ڈائجیشن۔ ہاضمہ یعنی ڈائجیشن کا مطلب غذا جیسا کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، فیٹس کے بڑے ذرے، جیسا کہ ہم گوشت وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو کیا کیا جاتا ہے کہ بڑے ذروں کو چھوٹے ذروں میں توڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابزارپشن یعنی جذب ہونا۔ جذب کرنے میں وہ کہتا ہے کہ جذب کرنے سے مراد غذائی اجزاء کا نظام انہضام میں خون میں جذب ہونا، یعنی پہلے وہ خوراک جو ہے وہ جذب ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ آگے ہماری نظام میں جا کے وہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے، پھر خون کے اندر جو ہے نا وہ جذب ہو جاتی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ایلیمینیشن یعنی خارج ہونا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس سے ہاضمے کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا فضلہ جس سے باہر خارج ہو جاتا ہے، یعنی جو فیسز وغیرہ، اسٹول وغیرہ ہم پاس کرتے ہیں نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو غیر ضروری مادے وغیرہ ہماری باڈی میں رہ جاتے ہیں وہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاضمے کا عمل کس طرح سے، یعنی کس طرح سے جو ہے نا وہ خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ ہاضمے کا عمل منہ ہی سے شروع ہوتا ہے جہاں دانت غذا کے بڑے ذروں کو جو ہے وہ چھوٹے ذروں میں توڑ دیتے ہیں۔ پھر معدہ جو ایک جے شکل کا بنا ہوا ہے، تقریباً 8 انچ لمبی تھیلی ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ معدے کی جو لمبائی ہے وہ 8 انچ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو شیپ ہے وہ جے شکل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اے بی سی میں جو جے ہوتا ہے نا اس کی شکل کی ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ معدے میں غذا میں تیزابی رطوبتوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ معدے کی اندرونی سطح پر ایک لائننگ ہے یعنی استر ہے جو اسے ان تیزابی رطوبتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کہتا ہے کہ معدے کے عضلات کی حرکت غذا کو توڑنے میں مدد کرتی ہے، یعنی جو بڑے ذرے ہوتے ہیں ان کو چھوٹے ذروں میں جو ہے نا وہ توڑ دیا جاتا ہے۔
اور اس میں پھر آگے جو ہے نا وہ آنتوں میں جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ غذا سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکل کر چھوٹی آنت میں، جس کو ہم اسمال انٹسٹائن کہتے ہیں، اور چھوٹی آنت ہاضمے کی آخری جگہ ہے۔ یہ تقریباً 20 فٹ لمبی اور اس کا ڈائی میٹر جو ہے نا وہ 11 انچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ معدہ چھوٹی آنت میں نکلنے والے ہاضمے کی رطوبتیں غذا کی توڑ پھوڑ کو انجام دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ آنت میں غذا دباؤ کے ساتھ آگے کی جانب حرکت کرتی ہے، یعنی جب وہ اسمال انٹسٹائن میں غذا جو ہے نا وہ انٹر ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایک دباؤ پڑتا ہے۔ دباؤ پڑنے سے غذا کیا ہے کہ وہ آگے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اس حرکت کو ہم کیا بولتے ہوتے ہیں؟ پیراسٹالسس، ٹھیک ہے۔ یہ حرکت بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوئی ٹوتھ پیسٹ کی ٹیوب کو دبا کر پیسٹ باہر نکالتا ہے، یعنی جیسے ہم ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں نا، تو جب ہم وہ پیسٹ کو ہم نے اس کے اوپر برش کے اوپر لگانا ہوتا ہے تو جس طرح سے ہم پیچھے سے پریس کرتے ہیں، سیم وہی کام ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کہ بڑی آنت میں پانی غیر جذب شدہ غذا اور بیکٹیریا پخانہ بناتے ہیں۔ کولون سے گزرتے ہوئے پانی جسم میں واپس جذب ہو جاتا ہے اور اس طرح فضلہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جگر جو ہے وہ ہماری باڈی کا بڑا ہی امپورٹنٹ آرگن ہے، بڑے ہی اس کے فنکشنز ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ جسم کا سب سے بڑا غدود یعنی گلینڈ جگر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جسم میں دائیں طرف پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ جگر ایک خاص قسم کا گلوکوز کو ذخیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم گلائکوجن کہتے ہیں۔ وائٹامن اے اور بائل جگر میں بنتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر کسی کو وائٹامن اے کی کمی ہوتی ہے مطلب کہ اس کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بائل وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو یہ بھی ہے کہ وہ جگر میں بنتا ہے جا کے، تو اس کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے۔ بائل وہ رطوبت ہے جو فیٹ کو توڑنے کا کام کرتی ہے۔ جگر میں دوائیاں، بیکٹیریا اور خون کے پرانے خلیات کی توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے اور پھر جسم سے باہر نکال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسٹول کے ذریعے یہ چیز باہر نکل جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دیکھیں گال بلیڈر کیا ہوتا ہے۔ بلیڈر کہتا ہے کہ پتا جگر کے دائیں حصے کے اندر کی طرف چھوٹی سی تھیلی نما عضو ہے، یعنی جو ہمارا جگر ہے نا یہ پسلیوں والی سائڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری ریبز ہوتی ہیں اس سائڈ پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے یہ۔ اور جو گال بلیڈر ہے یہ جو پتا ہے یہ جگر کے دائیں طرف ہوتا ہے، یعنی جس جگہ پہ جگر پڑا ہوا ہے ہمارا پسلیوں کے نیچے، اس کی دائیں طرف جو ہے نا یہ پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم گال بلیڈر بھی بولتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اس حصے کے اندر کی طرف ایک چھوٹی سی تھیلی نما عضو ہے، اس میں جگر سے پیدا ہونے والا بائل جمع ہوتا ہے۔ بائل جگر کی نالیوں یعنی کہ ہیپیٹک ڈکٹس کے ذریعے جگر سے پتے میں آتا ہے۔ پتا تقریباً 2 اونس بائل ذخیرہ کر لیتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے وہ بتا رہا ہے کہ یورینری سسٹم کیا ہوتا ہے۔ یورینری سسٹم ان اعضاء پر مشتمل ہے، یعنی 2 گردے، 2 یوریٹرز جسے ہم پیشاب کی نالیاں بولتے ہیں، جو پیشاب کو گردے سے مثانے میں لے کے آتی ہیں۔ مثانہ اور یوریترا پیشاب کو مثانے سے لے کر جسم سے باہر کی طرف جو ہے نا وہ خارج کر دیتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ پکچر دیکھیں، اس میں اس نے سارا آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کڈنیز کس جگہ پہ ہیں اور یوریٹرز کدھر ہیں، بلیڈر کدھر ہے، یوریترا کدھر ہے، یورین کس جگہ پہ سٹور ہوتا ہے، اور یہ یوریترا کا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا چھوٹا سا لیکچر، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے، کون کون سی چیزیں اس میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے۔ ہوپ فلی آپ کو جو ہے وہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا، سو بہت شکریہ، جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ حافظ۔